غالب کا ایک شعر ہے، لو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں۔ ارے واہ واہ واہ، یعنی محسن نقوی کے منہ سے یہ فکرہ ایسے ہی ہے کہ کسائی کسی بکری کو ذبح کرنے کے بعد کہے کہ بہت ظلم ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ پاکستان کی 1947 سے لے کے 2022 اپریل تک کی تاریخ اپنی جگہ، اور 2022 اپریل سے لے کے آج کی تاریخ بالکل اپنی جگہ ہے۔ ان سالوں کے اندر جو 1947 سے لے کے 2022 تک تھے، اگر 50% اس ملک کی تباہی ہوئی ہے تو 50% ان 4 سالوں کے اندر ہوئی ہے۔ یہ بڑی خوفناک حقیقت ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کہہ رہے محسن ہیں نقوی صاحب میرے بڑے پرانے دیرینہ تعلقات ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے سٹی 42 کے اندر دوستی تھی۔ اچھا، اب پتہ نہیں وہ سمجھ، اس کے بعد تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جب وہ وزیر اعلیٰ لگے تھے تو محسن نقوی صاحب کے زمانے میں پہلی دفعہ بھی گرفتار ہوا تھا، اور دوسری دفعہ تو خیر اس وقت منسٹر انٹیریئر تھے جب میں گرفتار ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، مجھے کوئی محسن نقوی صاحب کا 24 چینل جو ہے جب وہ شروع ہوا تھا تو چند 4-5 لوگ جو تھے نا جنہوں نے اس چینل کو شروع کیا تھا، ان میں سے میں تھا، سمیع ابراہیم تھے، نسیم زارا تھی، ان لوگوں نے شروع کیا تھا اس چینل کو، اور ہم نے بڑے محنت سے اس کو کھڑا کیا تھا، اور وہ چینل واحد تھا جس میں نیوز نہیں چلتی تھی، اس کے باوجود وہ پاپولر چینل ہوا تھا۔ بہرحال اینیو، محسن نقوی صاحب کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ ہوتا تھا کہ جرنیل برسر اقتدار آتا تھا، اور وہ آتا تھا 90 دن کا الیکشن کرانے کے لیے، لیکن اس کا ٹینیور بڑھتا چلا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ محسن نقوی صاحب وہ واحد ہیں کہ جو آئے تھے 60 دن کے لیے الیکشن کرانے کے لیے، اور ان کا ٹینیور بڑھتا چلا گیا تھا۔ جی بالکل۔ وہ پہلی دفعہ 22 جنوری 2023 کو انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور 26 فروری 2024 تک وہ انٹرم رہے۔ انٹرم سی ایم۔ اس کا آئین کے اندر کوئی وجود نہیں، اس چیز کا قطعاً کوئی چیز نہیں، اور پھر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کر دیا تو ویلیڈیٹ کر دیا۔ ٹھیک، انہی کے اوپر جو تھے انوار اللہ کاکڑ جو تھے وہ بھی اسی طرح آئے تھے، اور پھر ان کا وہ بڑھتا چلا گیا۔ ٹھیک، تو ایسی آئین کی پامالی ضیاء الحق کرتا تھا، مشرف کرتا تھا، ایوب خان کرتا تھا، لیکن سویلین آئین کی پامالی پہلی دفعہ محسن نقوی کے ساتھ زمانے سے شروع ہوئی۔ ٹھیک۔ پنجاب میں جو الیکشن ہونے تھے ان کو جس بنیاد پہ ڈیلے کیا گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ کیسز کرا کے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح جب اپنا قاضی فائز عیسیٰ تشریف لے آیا تو اس وقت آپ نے جنرل الیکشن بھی کروائے، اور آپ نے تقریباً 7 مہینے تک ٹینیور جو ہے انوار اللہ کاکڑ کا آگے کیا۔ دیکھیں، آپ نے جو شروع میں بات کی بڑی زبردست بات کی۔ 5-6 چیزیں ہیں کہ جس سے اس پاکستان کی سوسائٹی جو ہے نا، یا کسی بھی ملک کی سوسائٹی جو ہے، وہ اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کا جوڈیشل سسٹم، آپ کا لا اینڈ آرڈر کی مشینری، کیونکہ یہ 2 بنیادی فنکشنز ہیں جو کہ ریاست کو انسان نے دیے تھے۔ انسان اپنے یتیموں کو بھی پال لیتا ہے، اپنی بیواؤں کی بھی دیکھ بھال کر لیتا ہے، اپنے معذوروں کو بھی کندھے پہ اٹھا لیتا ہے، اپنے بیماروں کا بھی علاج کر لیتا ہے، اپنے لیے رستے بھی بنا لیتا ہے، اپنے لیے چوپال بھی قائم کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے سکتا ہے۔ لیکن 2 جگہ پہ انسان فیل ہو جاتا ہے۔ ایک وہ جب کوئی میرا اور آپ کا جھگڑا ہے تو فیصلہ ہم دونوں نہیں کر سکتے مل کے، اس کے لیے ایک ریاست انصاف کا نظام قائم کرتی ہے۔ انسان نے اپنا اختیار جو تھا انصاف کرنے کا وہ ریاست کو دے دیا۔ پرائمری پرپز از ٹو سرو جسٹس۔ یہ ریاست کی بنیاد تھی پنچایت کا سسٹم، وہاں جرگہ کا کہ بھائی پنچ بیٹھیں گے، اور پنچ کسی کے نہیں ہوتے، سرپنچ بھی کسی کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ٹرائبل سوسائٹی میں جو جرگے والے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے نہیں ہوتے، انصاف کرتے ہیں۔ یہ ذرا آگے چلی تو پھر عدالت کا سسٹم آیا، ایک یہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، لوہار لوہاری کر رہا ہوتا ہے، ترخان ترخانی کر رہا ہوتا ہے، جلہا کپڑا بن رہا ہوتا ہے، وہ کھیت پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو 3-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کم از کم 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جنگلی جانور ہوتے تھے، آپ آج کل شہری جانور شروع ہو گئے۔ پہلے زمانے میں سور آپ کا آتا تھا اور آپ کے کھیت کو اجاڑ کے چلا جاتا تھا، آج کل علاقے کے اندر اس طرح کے جانور پائے جاتے ہیں جو آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ دوسرا ہوتا تھا کہ کوئی بیرونی حملہ آور آ جائے تو اس کو آپ کو روکا جائے، اور تیسری یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن،
یہ چوکیداری کا نظام، یہ کوتوالی کا نظام، یہ جو پہرے داری کا نظام، یہ وہاں سے نکلا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ آپ ہمارے سربراہ ہو، آپ یہ دو کام کر لو، باقی کام نہ بھی کرو تو ہم حاضر ہیں۔ ٹھیک، انسانی تاریخ میں صرف یہ دو کام ہیں ریاست کو دیے گئے، لا اینڈ آرڈر اور جوڈیشل سسٹم۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے آنے سے پہلے تک کسی نہ کسی حد تک اپنی دو ٹانگوں پہ کھڑا تھا، اگرچہ کہ وہ 4 ٹانگوں والا سسٹم ہے مضبوط رکھنے کے لیے اس کو پلرز، اس کی 2 ٹانگیں بلکہ 3 ٹانگیں بھی موجود تھیں، جو ایک ٹانگ بھی جو ہے وہ اس پہ اب کھڑا کر دیا، بلکہ ٹانگ بھی ختم کر دی، بیٹھ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1973 کا آئین لے کے آیا تھا تو اس کے اندر امینڈمنٹ نمبر 1 اس نے یہ کی تھی کہ عدلیہ کے پر کیسے کاٹے جا سکتے ہیں، خود ہی قانون بنایا، اور خود ہی اور پھر قانون، اس لیے کہ وہ کنسنسس نہیں ہو رہا تھا، تو کنسنسس ڈاکومنٹ لانا چاہتا تھا، بھٹو کی بڑی خواہش تھی، تو وہاں پر انہوں نے عدلیہ کے پر کاٹنے شروع کیے تھوڑے بہت یہ وہ۔ پھر اس کے بعد یہ نواز شریف اور جو زرداری کا دور آیا تو انہوں نے ججز جو تھے انہوں نے اپنی مرضی کی بھرتی کرنے شروع۔ ٹھیک، جسٹس وہ جو تھا اپنا سندھ کا جو تھا جس کے خلاف نواز شریف نے بڑی تحریک چلائی تھی، اور جس بیچارے نے اس نے اپنا استعفیٰ اکٹھے دیا تھا فاروق لغاری نے، وہ جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے زرداری سے لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی کہ زرداری نے ایک لسٹ دے دی تھی اور اس کو کہا تھا کہ یہ لسٹ جو ہے ججوں کی، اس کو تم لگاؤ۔ ٹھیک، اور پھر اس نے کہا، اس کو زرداری نے تانا دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جونیئر ہونے کے باوجود چیف جسٹس لگایا ہے۔ ٹھیک، اس کی کتاب پڑھنے والی اس چیف جسٹس کے مجھے نام یاد آتا ہے، کوئی علی کیا نام تھا اس کا، ٹھیک، بہرحال لیکن کھڑا ہو گیا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء نے قید کیا تھا، جیسے سندانی کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی لوگ جو مرضی کہیں، وہ مطلب عدلیہ کا بڑا غلط فیصلہ ہے، میں اس کو بہت صحیح فیصلہ سمجھتا ہوں اور بار بار سمجھتا ہوں، بار بار میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا قصوری کے باپ کے دشمن نہیں تھے جو 4 پولیس والے جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے، اور وہ جا کے انہوں نے خود پھانسی بھی لی۔ کوئی بنا سانجا نہیں تھا ان کا، کہ ان کے اس کے وبا اجداد کو قتل نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ جا کے احمد رضا قصوری 6 دفعہ اس پہ حملہ کریں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس شخص نے کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا وہ پھانسی گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے، وہ یہی کرتے تھے۔ عرب کے اندر دستور تھا بھٹو کی طرح کہ اپنے غلام کو بھیج دیتے تھے، جاؤ جا کے قتل کر آؤ، ٹھیک، اور وہ قتل کر دیتا تھا احمد رضا قصوری کے باپ کو جس نے قتل کیا، اور سردار بچ جاتا تھا۔ کام کرنا نہیں، جس نے قتل کیا ہے، ایون حکم جس نے دیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، کیونکہ قتل کر تو وہ، لیکن اس کے بعد وہ بھی انہوں نے اگرچہ کہ اس کے اندر بھی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ڈاواں ڈول ہونا شروع ہوا، بلکہ اس سے پہلے جیسے منیر کے زمانے، ایوب خان کے زمانے میں ڈاواں ڈول ہونا شروع ہوا۔ جو بھی جوڈیشری کے ہیڈ تھے نا، وہ ہمیشہ آ کے وزیر قانون بنے ہیں۔ ٹھیک، ایوب خان کا وزیر قانون کون تھا؟ جسٹس منیر۔ یحییٰ خان کا وزیر قانون کون تھا؟ جسٹس کارنیلیس، کتنا بڑا نام ہے۔ اور اس نے جسٹس کارنیلیس نے یحییٰ خان کو آئین لکھ کے دیا تھا کہ جہنم میں ڈالو مجیب کو اور بھٹو کو، اپنا آئین نافذ کرو بھائی جان۔ لیکن پھر بھی انصاف، عام آدمی کو انصاف ملتا تھا۔ سب آپ نے پوری جدوجہد کی، آپ نے جب آپ کیئر ٹیکر تھے، آپ کے ساتھ کیئر ٹیکر منسٹر تھا اس کے بعد آپ جس طرح شہباز شریف کو لے کے آئے، سب کچھ انہوں نے ساروں نے مل کے آپ نے آئین کی امینڈمنٹ صرف اس لیے کی کہ آپ کس طرح جوڈیشری کو زیر دام کرتے ہیں اور تباہ کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اعظم نذیر تارڑ کا بہت بڑا رول ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آسمہ جہانگیر جو ہے اس کے چیمبر میں، آسمہ جہانگیر کو بھی جانتا ہوں۔ ہاں، آپ اندازہ ہی نہیں، میں نے ہائی کورٹ کی بلڈنگ گرائی تھی، افتخار حسین نے ایک سینٹر میں ڈی جی آرکیالوجی تھا، تو میں ایک وکیل کے دروازے پہ گیا تھا کہ میرا سپریم کورٹ میں کیس لڑو۔ آسمہ جہانگیر کے پاس بھی گیا تھا اس کمرے میں، تو انہوں نے مجھے سے کہتے تھے روز ہمارا ان کے سامنے پیشی ہوتی ہے، ہمارے مسائل ہوتے ہیں، تو میرے سامنے چہرے بڑے واضح ہیں، ٹھیک۔ تو اسی لیے وہی اپارچونزم جو تھی
وہ تقریر کرنا بڑا آسان ہے، ہیومن رائٹ، فنڈامنٹل رائٹس، یہ وہ سارا کچھ بڑا آسان ہے. اکیلا لڑا تھا جا کے میں اس بینچ کے اندر. احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے، وہ ایک آدمی، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اس بندے کی. اور جا کے ہم نے ہائی کورٹ کی پرانی بلڈنگ گرا دی، ورنہ آج ہائی کورٹ کی بلڈنگ نہ ہوتی. افتخار حسین نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ججوں کو اکوموڈیٹ کرے. اٹ از ناٹ سرونگ اٹس پرپز، سو اٹ شوڈ بی ڈیمولشڈ. تو افتخار احمد نے کہا. افتخار حسین، اچھا ٹھیک اس کا چاچا ٹھیک. فواد چودھری. فواد چودھری. ٹھیک. ٹھیک. تو یہ ساروں کا کس طرح پہ ہاتھ کس نے رکھا؟